السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح و شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے، اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر 3 احادیث بیان کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے اللہ کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ دوسری حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے ہوں، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں کہ تم دشمن سے جہاد کر کے تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسری حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجاہدین میں سے کون
اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ یہاں ان میں سے 40 برکات کا بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 4، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ نمبر 5، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 6، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ نمبر 7، ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ نمبر 9، کرنے والا بدبختی سے امان ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ نمبر 10، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا۔ نمبر 11، سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے۔ نمبر 12، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ نمبر 14، غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 15، ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے۔ نمبر 16، ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا۔ نمبر 17، یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے۔ نمبر 18، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے۔ نمبر 19، دل کی حیات کا سبب ہے۔ نمبر 20، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 21، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ نمبر 22، دل اور روح کی غذا ہے۔ نمبر 23، دل کا زنگ دور کرتا ہے۔ نمبر 24، دل کی سختی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 25، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ نمبر 26، ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ نمبر 27، ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔ نمبر 28، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے۔ نمبر 29، مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں اور دور ہوتی ہیں۔ نمبر 30، فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نمبر 31، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ نمبر 32، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے۔ نمبر 33، کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 34، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ نمبر 35، ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ نمبر 36، ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ نمبر 37، ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔
نمبر 38، کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ نمبر 39، ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 40، ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں صبح اور شام کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا کہ یہ دونوں اوقات دن اور رات کے فرشتوں کے جمع ہونے کے وقت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح اور شام یعنی دن کے دونوں اطراف کا ذکر کرنے سے ذکر کی مداومت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، یعنی ہمیشہ ذکر کرو۔ نیز بعض مفسرین نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے 5 نمازوں کو ادا کرنا بھی مراد لیا ہے۔ نمبر 43 میں ارشاد ہے، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل اور شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل فرمائی تو مہاجر اور انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرف تو خاص آپ کے لیے ہے لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، وہی اللہ عز و جل ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے صدقے کفر، معصیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرنے کی اندھیریوں سے حق ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشنی کی طرف ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ یہاں اس آیت سے متعلق 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ ایمان والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور دیگر تمام امتوں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ صرف ان مسلمانوں پر ہی مہربان نہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت تھے، بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب